صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا دیں. کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے. جس قبر کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لے. لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں. اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجیے. قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا. آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا اجمیری کا ہو، وہ اجمیر والے کا ہو یا اجمیر والے کا ہو، وہ لال شہباز قلندر کا ہو یا مدو لال حسین کا ہو، قبروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں. یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا. قبروں کی طرف روح کر کے دعا مانگنا، سجدہ کرنا، نماز کے وقت ادھر منہ کرنا، اور یہ عمل بھی آج درباروں پہ ہو رہا ہے. اور قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، اس میں نماز پڑھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا. آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد ویران ہے. بابا جی کی قبر پہ رش ہے، مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے. اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے. نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں میں کیا کچھ کرتی ہے. کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بڑی بڑی سرکار، بڑی میری کھوٹی قسمت کرتے ہیں تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے. وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر دماغ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں. غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں. پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کمکموں سے، اور مرید کو میسر نہیں بٹی کا دیا ہے. پیر لوگوں کے نذرانے لے کر ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر پھینکتے تھے. پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر دے دیجیے. جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی. ناز دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے. پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی. ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں. لال شہباز قلندر کا دربار سیون کے اندر ہے، اس کو شریف بھی کہا جاتا ہے. اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف، سیون شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں. کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی دور سندھ سے آیا. اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہی پر ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے، بیت اللہ میں جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے. یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے. اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یاد کر لیجئے طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ بیت اللہ شریف، جہاں جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے. اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلا گھر ہے جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے.
طواف کرنے والے بھلے اسلام کے دعوے دار ہوں، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، مولا علی کے ملک بننے والے ہوں، لیکن جو بیت اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کا، کسی قبر کا طواف کرتا ہے، یہ کفر کا فعل ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا، اللہ کی قسم جس طرح بیت اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے، حج کی تاریخیں فکس ہیں، کیا بابوں کی قبروں کی عرسوں کی تاریخیں اور مہینے فکس نہیں ہیں؟ وہاں بھی تاریخیں فکس ہیں۔ یہ مرکز ہے اہل ایمان اور اہل توحید کا، جو اس کی طرف آتے ہیں، اور اہل شرک اپنے پیروں اور بابوں کی قبروں کے طواف کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اس کو بند کر دیں بھائی، مجھے چپ کراؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کو جائے نماز بناؤ لال شہباز کے اندر کے دربار پہ، جس طرح بیت اللہ میں مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح ایک پتھر پہ لال شہباز کے اندر کے دربار پہ دو نشان بنے ہوئے ہیں جیسے بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے، اور وہاں بیٹھنے والا مرید کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کے گھوڑوں کے نشان میں، حضرت علی یہاں آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور ان کے گھوڑوں نے یہاں سم لگائے تھے، پیر لگائے تھے، یہ وہی نشان ہے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ مالک فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے۔ نصارہ نے بیت اللہ کے مقابلے پر ایک عبادت گاہ بنائی تھی یمن میں، ایک مرکز بنایا تھا، کسی مسلمان نے جا کر وہاں پہ پخانہ کر دیا تھا، ابرہہ کو بڑا غصہ آیا تھا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، وہاں پہ کسی نے مسلمان نے بخانہ کیا تھا، اور جہاں پہ اب طواف ہو رہا ہے لال شہباز کے اندر کے، وہ صرف جمعرات کے دن ہوتا ہے، باقی پورا ہفتہ وہ ویران پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں کتنی بار جانور آ کر دہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جہاں پہ جمعرات کو لال شہباز کے ہاتھیوں نے طواف کرنا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب رہا لشکر لے کر آیا اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو مالک عز و جل نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور مشرکوں کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہی شرک آج قبر پرستی کے نام پر، وہی طواف بیت اللہ کے مقابلے پر قبر پرستی کے نام پر آج ہمارے ملکوں کے اندر شروع ہے۔ اللہ اہل ایمان کو ایمان کی خیرت نصیب فرمائے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجیے، مالک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو دنیا تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، اور اس میں کھلی کھلی نشانی ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کیا ہے، جو کوئی کفر کرے گا اللہ اس سے بلکہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ لال شہباز کے اندر کے دربار کے حاجیوں، بیت اللہ کے پڑوس سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، سوچئے اور اپنے پیروں سے جواب لیجئے۔ بیت اللہ کے حج کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تمہارے لال شہباز کے اندر کے حج کا حکم کس پہ نازل ہوا ہے؟ اس کے جواب کی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تم لوگوں میں حج کا آواز بلند کرو تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل
اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ مبارک ہو ان کو جو اللہ کے گھر پر آتے ہیں۔